اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب خوبصورت چینل کے اوپر خوبصورت کتاب میرے ہاتھوں میں نہج البلاغہ ترجمہ، جس کے مؤلف ہیں حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین، اور ہم اور آپ مل کر اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے ہم اب 25 پارٹ پر آ گئے ہیں، اور ہم نے پیج 192 آدھا پڑھ لیا تھا لاسٹ پارٹ میں، جو کہ خطبہ نمبر 48 کو ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اور اب آئیے خطبہ نمبر 49 سے کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی منتظر ہیں کہ جلد سے جلد اس کو مزید جانیں، اس کتاب کو، اور مولا کے خطبات کو جان سکیں، اور مجھے بھی بہت شوق ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 49۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے۔ اس کے ظاہر و حویدہ ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں۔ گو دیکھنے والے کی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی، اور جس نے اس کا اقرار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی، اور اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں ہے، اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے، اور نہ اس کے قرب نے اسے دوسروں کی سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے۔ اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حد و نہایت مطلع نہیں کیا۔ سامعین، اس کو دوبارہ سے ہم پڑھیں گے، ہجے کرتی ہوں کیونکہ میں اس لائن سے مطمئن نہیں ہوں۔ لکھا ہے، اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حد و نہایت پر مطلع نہیں کیا، اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پردے بھی حائل نہیں کیے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ہم سامعین، خطبہ 49 کو ہم نے یہاں مکمل کر لیا اور پیج 193 پر آ گئے ہیں۔ اب آئیے الحمدللہ خطبہ نمبر 50 کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ نئے ایجاد کردہ احکام کے جن میں قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے، اور جنہیں فروغ دینے کے لیے کچھ لوگ دین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا، اور اگر حق باطل کے شائبے سے پاک و صاف سامنے آتا تو اناد رکھنے والی زبانیں بھی بند ہو جاتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے، اور دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے، اور صرف وہی لوگ بچے رہتے ہیں جن کے لیے توفیق الہی اور عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہو۔ سامعین، خطبہ 50 یہاں پہ مکمل ہوا۔ آئیے خطبہ 51 کو مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں لکھا ہے کہ جب صفین میں معاویہ کے ساتھیوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب پر غلبہ پا کر فرات کے گھاٹ پر قبضہ جما لیا اور پانی لینے کے مانع ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں پر خطبے کا آغاز ہوتا ہے، اور خطبے کے آغاز میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے جو یہاں لکھا ہے، وہ تم سے جنگ کے لقمے طلب کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہاں پہ جہاں وہ لکھا ہوا ہے وہ کے بارے میں ہمیں تشریح بھی پڑھنی ہے، تو کیوں آپ ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ چلیں جی، لکھا ہے، امیر المومنین علیہ السلام ابھی صفین میں پہنچے نہ تھے کہ معاویہ نے گھاٹ کا راستہ بند کرنے کے لیے دریا کے کنارے 40,000 آدمیوں کا پہرا لگا دیا تاکہ شامیوں کے علاوہ کوئی وہاں سے پانی نہ لے سکے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر وہاں پر اترا تو اس گھاٹ کے علاوہ آس پاس کوئی گھاٹ نہ تھا کہ وہاں سے پانی لے سکتے، اور اگر تھا تو اونچے اونچے ٹیلوں کو عبور کر کے وہاں تک پہنچنا دشوار تھا۔ حضرت نے سعا سواد عین ہے
ابن سوحان سواد واو ہے الف نون کو معاویہ کے پاس بھیجا اور اسے کہلوایا کہ پانی سے پہرا اٹھا لیا جائے، مگر معاویہ نے اس سے انکار کیا۔ ادھر امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر پیاسا پڑا تھا۔ حضرت نے یہ صورت دیکھی تو فرمایا کہ اٹھو اور تلواروں کے زور سے پانی حاصل کرو۔ چنانچہ ان تشنا کاموں نے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں اور تیر کمانوں میں جوڑ لیے، اور معاویہ کی فوجوں کو درہم و برہم کرتے ہوئے دریا کے اندر تک اتر گئے اور ان پہرے داروں کو مار بھگایا اور خود گھاٹ پر قبضہ کر لیا۔ اب حضرت کے اصحاب نے بھی چاہا کہ جس طرح معاویہ نے گھاٹ پر قبضہ جما کر پانی کی بندش کر دی تھی، ویسا ہی اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور ایک شامی کو بھی پانی نہ لینے دیا جائے اور ایک ایک کو پیاسا تڑپا کر مارا جائے۔ مگر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بھی وہی جاہلانہ قدم اٹھانا چاہتے ہو جو ان شامیوں نے اٹھایا تھا؟ ہرگز کسی کو پانی سے نہ روکو، جو چاہے پیے اور جس کا جی چاہے لے جائے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کا دریا پر قبضہ ہونے کے باوجود کسی کو پانی سے نہیں روکا گیا اور ہر شخص کو پانی لینے کی پوری آزادی دی گئی۔ تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب آئیے خطبے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ جب صفین میں معاویہ کے ساتھیوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب پر غلبہ پا کر فرات کے گھاٹ پر قبضہ جما لیا اور پانی لینے سے مانے ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خطبہ نمبر 51، کہ وہ تم سے جنگ کے لقمے طلب کرتے ہیں، تو اب یا تو تم ذلت اور اپنے مقام کی پستی و حقارت پر سرے تسلیم خم کر دو، یا تلواروں کی پیاس خون سے بجھا کر اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ۔ تمہارا ان سے دب جانا جیتے جی موت ہے اور غالب آ کر مرنا بھی جینے کے برابر ہے۔ معاویہ گم کردہ راہ سر پھروں کا اور ایک چھوٹا سا جتھا لیے پھرتا ہے اور واقعات سے انہیں اندھیرے میں رکھ چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سینوں کو موت کے تیروں کا ہدف بنا لیا ہے۔ سامعین، یہاں پہ 194 پہ ہم نے یہ خطبہ اور اس کی تشریح کو مکمل کر لیا ہے۔ اب آئیے اسی صفحے پر خطبہ نمبر 52 اب جو ہم مل کے پڑھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اپنا دامن سمیٹ رہی ہے اور اس نے اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی جانی پہچانی ہوئی چیزیں اجنبی ہو گئیں اور وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی ہے اور اپنے رہنے والوں کو فنا کی طرف بڑھا رہی ہے، پیج 195، اور اپنے پڑوس میں بسنے والوں کو موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس کے شیریں یعنی مزے تلخ اور صاف اور شفاف یعنی لمحے مقدر ہو گئے ہیں۔ دنیا سے بس اتنا باقی رہ گیا ہے جتنا برتن میں تھوڑا سا بچایا پانی یا نپا تلا ہوا جیم رے عین ہے آب کہ پیاسا اگر اسے پیے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ خدا کے بندوں، اس دار دنیا سے کہ جس کے رہنے والوں کے لیے زوال امر مسلم ہے، نکلنے کا تہیہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزوئیں تم پر غالب آ جائیں اور اس چند روزہ زندگی کی مدت کو دراز سمجھ بیٹھو۔ خدا کی قسم اگر تم ان اونٹنیوں کی طرح فریاد کرو جو اپنے بچوں کو کھو چکی ہوں، اور ان کبوتروں کی طرح نالا و فغاں کرو جو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے ہوں، اور ان گوشہ نشین راہبوں کی طرح چیخو چلاؤ جو گھر بار چھوڑ چکے ہوں، اور مال اور اولاد سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لو، اس غرض سے کہ تمہیں بارگاہ الہی میں تقرب حاصل ہو، درجے کی بلندی کے ساتھ اس کے یہاں، نہ ان گناہوں کے معاف ہونے کے ساتھ جو صحیفہ اعمال میں درج اور کرامن کاتبین کو یاد ہیں، تو وہ تمام بے تابی اور نالہ فریاد اس ثواب کے لحاظ سے جس کا میں تمہارے لیے امیدوار ہوں، اور اس عقاب کے اعتبار سے جس کا مجھے تمہارے لیے خوف و اندیشہ ہے، بہت ہی کم ہوگی۔ خدا کی قسم اگر تمہارے دل بالکل پگھل جائیں اور تمہاری آنکھیں امید و بیم سے خون بہانے لگیں اور پھر رہتی دنیا تک اسی حالت میں جیتے بھی رہو، تو بھی تمہارے اعمال اگرچہ تم نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہو، اس کی نعمات عظیم کی بخشش اور ایمان کی طرف رہنمائی کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔
پیج 195 مکمل کر لیا، اور اسی پر ہمارا یہ خطبہ جو ہم نے پڑھا پیج 52 یہ بھی مکمل ہو گیا، اور اب ہم پیج 196 پر ہیں اور خطبہ 53 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس میں عید قربان اور ان صفتوں کا ذکر ہے کہ جو گوسفند قربانی میں ہونا چاہیے۔ لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کا مکمل ہونا یہ ہے کہ اس کے کان اٹھے ہوئے ہوں، یعنی کٹے ہوئے نہ ہوں، اور اس کی آنکھیں صحیح و سالم ہوں۔ اگر کان اور آنکھیں سالم ہیں تو قربانی بھی سالم اور ہر طرح سے مکمل ہے، اگرچہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اور ذبح کی جگہ تک اپنے پیر کو گھسیٹ کر پہنچے۔ اچھا، اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں منسک سے مراد مراو ذبح کی جگہ ہے۔ اچھا، یعنی وہ عربی کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے۔ خطبہ نمبر 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس طرح بے تحاشا میری طرف لپکے جس طرح پانی پینے کے دن وہ اونٹ ایک دوسرے پر ٹوٹتے ہیں کہ جنہیں ان کے ساربان نے پیروں کے بندھن کھول کر کھلا چھوڑ دیا ہو، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یا تو مجھے مار ڈالیں گے یا میرے سامنے ان میں سے کوئی کسی کا خون کر دے گا۔ میں نے اس امر کو اندر باہر سے الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی صورت نظر نہ آئی، یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکام سے انکار کر دوں، لیکن آخرت کی سختیاں جھیلنے سے مجھے جنگ کی سختیاں جھیلنا سہل نظر آیا، اور آخرت کی تباہیوں سے دنیا کی ہلاکتیں میرے لیے آسان نظر آئیں۔ سامعین، ہم نے خطبہ 54 پڑھ لیا، اب ہم پیج 197 پہ آ گئے اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 55۔ اس کے بارے میں پہلے لکھا ہے کہ صفین میں حضرت علیہ السلام کے اصحاب نے جب اذن جہاد دینے میں تاخیر پر بے چینی کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ خطبہ آغاز ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں کا یہ کہنا یہ پس و پیش کیا اس لیے ہے کہ میں موت کو ناخوش جانتا ہوں اور اس سے بھاگتا ہوں؟ تو خدا کی قسم مجھے ذرا پرواہ نہیں کہ میں موت کی طرف بڑھوں یا موت میری طرف بڑھے، اور اس طرح تم لوگوں کا یہ کہنا کہ مجھے اہل شام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھ شبہ ہے، تو خدا کی قسم میں نے جنگ کو ایک دن کے لیے بھی التوا میں نہیں ڈالا، مگر اس خیال سے کہ ان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میری وجہ سے ہدایت پائے اور اپنی چندھیائی ہوئی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی دیکھ لے، اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زیادہ پسند ہے، اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال یہ خود ہوں گے۔ یہاں پہ خطبہ 55 ختم ہو گیا۔ اب آئیے خطبہ 56 پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور چچاؤں کو قتل کرتے تھے، اس سے ہمارا ایمان بڑھتا تھا، اطاعت اور راہ حق کی پیروی میں اضافہ ہوتا تھا، اور کرب و الم کی سوزشوں پر صبر میں زیادتی ہوتی تھی، اور دشمنوں سے جہاد کرنے کی کوششیں بڑھ جاتی تھیں۔ اب پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ جہاد کی صورت یہ تھی کہ بریکٹ کلوز، ہم میں کا ایک شخص اور فوج دشمن کا کوئی سپاہی دونوں مردوں کی طرح آپس میں بھڑتے تھے اور جان لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹتے پڑتے تھے۔ پیج نمبر 198 پر آ گئے ہم۔ جان لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹے پڑتے تھے کہ کون اپنے حریف کو موت کا پیالہ پلاتا ہے، کبھی ہماری جیت ہوتی تھی اور کبھی ہمارے دشمن کی۔ چنانچہ جب خدا بند عالم نے ہماری نیتوں کی سچائی دیکھ لی تو اس نے ہمارے دشمنوں کو رسوا و ذلیل کیا اور ہماری نصرت و تائید فرمائی، یہاں تک کہ اسلام سینہ ٹیک کر اپنی جگہ پر جم گیا اور اپنی منزل پر برقرار ہو گیا۔ خدا کی قسم اگر ہم بھی تمہاری طرح کرتے تو نہ کبھی دین کا ستون گڑتا اور نہ ایمان کا تنا برگوبار لاتا۔ خدا کی قسم تم اپنے کیے کے بدلے میں دودھ کے بجائے خون دو گے
اور آخر تمہیں ندامت و شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اب اس کے بارے میں کچھ تفصیلات لکھی ہیں، کچھ تاریخی حقائق لکھے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب محمد ابن ابی بکر شہید کر دیے گئے تو معاویہ نے عبداللہ ابن عامر حضرمی کو بصرے کی طرف بھیجا تاکہ اہل بصرہ کو پھر سے قتل عثمان کے انتقام کے لیے آمادہ کرے۔ چونکہ بیشتر اہالی بصرے اور خصوصاً بنی تمیم کا طبعی رجحان حضرت عثمان کی طرف تھا، چنانچہ وہ بنی تمیم ہی کے یہاں آ کر فروکش ہوا۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ والی بصرہ عبداللہ ابن عباس زیاد ابن عبید کو قائم مقام بنا کر محمد ابن ابی بکر کی تعزیت کے لیے کوفہ گئے ہوئے تھے۔ جب بصرے کی فضا بگڑنے لگی تو زیاد نے امیر المومنین علیہ السلام کو تمام واقعات سے اطلاع دی۔ حضرت نے کوفے کہ بنی تمیم کو بصرے کے لیے آمادہ کرنا چاہا، مگر انہوں نے چپ سادھ لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب ان کی اس کمزوری و بے حمیتی کو دیکھا تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم تو پیغمبر کے زمانے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہونے والے ہمارے ہی بھائی بند اور قریبی عزیز ہوتے ہیں، بلکہ جو حق سے ٹکراتا تھا ہم اس سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اگر ہم بھی تمہاری طرح غفلت و بے عملی کی راہ پر چلتے تو نہ دین کی بنیادیں مضبوط ہوتی اور نہ اسلام پروان چڑھتا۔ چنانچہ اس جھنجھوڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ عین ابن سبیعہ تیار ہوئے، مگر وہ بصرے پر پہنچ کر دشمن کی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت نے جاریہ ابن قدامہ کو بنی تمیم کے 50 افراد کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے اپنے قوم قبیلے کو سمجھانے بجھانے کی سر توڑ کوششیں کی، مگر وہ راہ راست پر آنے کے بجائے گالم گلوچ اور دست درازی پر اتر آئے۔ تو جاریہ نے زیاد اور بنی ازد کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ ان کے پہنچتے ہی ابن حضرمی اپنی جماعت کو لے کر نکل آیا۔ دونوں طرف سے کچھ دیر تک تلواریں چلتی رہیں۔ آخر ابن حضرمی 70 آدمیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اور سبیل سعادی کے گھر میں پناہ لی۔ جاریہ کو جب کوئی چارہ نظر نہ آیا تو انہوں نے اس کے گھر میں آگ لگوا دی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ سراسیمہ ہو کر بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے، مگر فرار میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ دیوار کے نیچے دب کر مر گئے اور کچھ قتل کر دیے گئے۔ ہم پیج 199 پہ آ گئے ہیں اور یہ خطبہ 56 پہلے مکمل ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی جو شرح اور اس کے بارے میں معلومات تھی ہم نے وہ بھی پڑھ لی۔ اب ہم آ گئے ہیں خطبہ 57 پر، آئیے مل کے پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے اصحاب سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا، جو پائے گا نگل جائے گا اور جو نہ پائے گا اسے ڈھونڈ لگی رہے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے قتل کر ڈالنا، لیکن یہ معلوم ہے کہ تم اس سے ہرگز قتل نہ کرو گے۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ مجھے برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے مجھے برا کہہ لینا، اس لیے کہ یہ میرے لیے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لیے دشمنوں سے نجات پانے کا باعث ہے، لیکن دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان و ہجرت میں سابق ہوں۔ تو 57 خطبہ ختم ہوا۔ اب اس کے بارے میں آئیے جو آگے تفصیل لکھی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تفصیل میں لکھا ہے کہ اس خطبے میں جس شخص کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، اس سے بعض نے زیاد ابن عبیہ، بعض نے حجاج ابن یوسف اور بعض نے مغیرہ ابن شعبہ شین عین بے کو مراد لیا ہے، لیکن اکثر شارحین نے اس سے معاویہ مراد لیا ہے، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ جو اوصاف حضرت علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں وہ اسی پر پورے طور سے صادق آتے ہیں۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے معاویہ کی زیادہ خوری کے متعلق لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اسے بلوا بھیجا تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، پھر دوبارہ 12 آدمی بھیجا تو یہی خبر لایا، جس پر حضرت نے فرمایا کہ خدایا اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرنا۔ اس بددعا کا اثر یہ ہوا کہ جب کھاتے کھاتے اکتا جاتا تھا تو کہنے لگتا تھا کہ دسترخوان بڑھاؤ، خدا کی قسم میں کھاتے کھاتے عاجز آ گیا ہوں، مگر پیٹ ہے کہ بھرنے ہی میں نہیں آتا۔
یوں ہی امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کرنا اور اپنے عاملوں کو اس کا حکم دینا تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور ممبر پر ایسے الفاظ کہے جاتے تھے کہ جن کی زد میں اللہ اور رسول بھی آ جاتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین ام سلمہ نے معاویہ کو لکھا کہ اچھا سامعین، یہ ہم پیج 200 پر آ گئے ہیں، اور ام سلمہ نے معاویہ کو جو لکھا تھا وہ عربی میں، جو کہ حوالہ ہے کتاب جس کا لکھا ہے بریکٹ میں عقد الفرید جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 131، اور لکھا کیا تھا یہ ترجمہ میں پڑھنے لگی ہوں کہ تم اپنے ممبروں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت کرتے ہو، وہ یوں کہ تم علی علیہ السلام ابن ابی طالب اور انہیں دوست رکھنے والوں پر لعنت کرتے ہو، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ علی علیہ السلام کو اللہ بھی دوست رکھتا تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے کہ جو ام سلمہ نے معاویہ کو لکھا تھا۔ آگے لکھا ہے کہ خدا عمر ابن عبدالعزیز کا بھلا کرے کہ جس نے اسے بند کر دیا اور خطبوں میں سب و شتم کی جگہ اس آیت کو رواج دیا۔ اب یہ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تمہیں انصاف اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور لغو باتوں، برائیوں اور ستم کاریوں سے روکتا ہے۔ اللہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ شاید تم سوچ بچار سے کام لو۔ انورٹڈ کاما کلوز، ترجمہ میں نے پڑھ دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اس کلام میں اس کے قتل کا حکم اس بنا پر دیا ہے کہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ ترجمہ جب معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ تو یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ خطبہ 56 کو میں نے پڑھ بھی دیا اور اس کی تشریح اور اس کے بارے میں جو معلومات تھے، تاریخی حقائق تھے، وہ بھی بیان کر دیے۔ ہم ہیں ابھی صفحہ 200 پر ہی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 58۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کا کلام خوارج کو مخاطب فرماتے ہوئے، اب یہ خطبہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تم پر سخت آندھیاں آئیں اور تم میں کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہ رہے، کیا میں اللہ پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کرنے کے بعد اپنے اوپر کفر کی گواہی دے سکتا ہوں؟ سوالیہ نشان۔ تو پھر تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا۔ تم اپنے پرانے بریکٹ میں لکھا ہے پرانے بدترین ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنی ایڑیوں کے نشانوں پر پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ۔ یاد رکھو کہ تمہیں میرے بعد چھا جانے والی ذلت اور کاٹنے والی تلوار سے دوچار ہونا ہے۔ اب جہاں پہ لکھا ہے نا یاد رکھو، اس کے اوپر اشارہ ہے کہ ہمیں جا کے تفصیل میں پڑھنا ہے، لیکن ہم پہلے خطبہ مکمل کر لیتے۔ یاد رکھو کہ تمہیں میرے بعد چھا جانے والی ذلت اور کاٹنے والی تلوار سے دوچار ہونا ہے، اور ظالموں کے اس وتیرے سے سابقہ پڑھنا ہے کہ وہ تمہیں محروم کر کے ہر چیز اپنے لیے مخصوص کر لیں۔ یہاں پہ خطبہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ جہاں پہ اشارہ تھا کہ یاد رکھو تمہیں میرے بعد چھا جانے والی ذلت اور کاٹنے والی تلوار سے دوچار ہونا ہے، آئیے اس کے بارے میں تفصیل پڑھتے ہیں۔ پیج 201 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے تاریخ شاہد ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد خوارج کو ہر طرح کی ذلتوں اور خواریوں سے دوچار ہونا پڑا، اور جب بھی انہوں نے فتنہ انگیزی کے لیے سر اٹھایا تو تلواروں اور نیزوں پر دھر لیے گئے۔ چنانچہ زیاد ابن ابیہ، عبید اللہ ابن زیاد، معاصب ابن زبیر، حجاج ابن یوسف اور محلب ابن ابی صفرہ نے انہیں صفحہ ہستی سے نابود کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ خصوصاً محلب نے 19 برس تک ان کا مقابلہ کر کے ان کے سارے دم خم نکال دیے اور ان کی تباہی و بربادی کو تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ طبری نے لکھا ہے کہ مقام سلی سلبری میں جب 10,000 خوارج جنگ و قتال کے لیے سمٹ کر جمع ہو گئے تو محلب نے اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ 7,000 خارجیوں کو تہ تیغ کر دیا، اور بقیہ 3,000 کرمان کی طرف بھاگ کر جان بچا سکے۔ لیکن داعیے فارس عبید اللہ ابن عمر نے جب ان کی شورش انگیزیاں دیکھیں تو مقام صابور میں انہیں گھیر لیا اور ان میں کافی تعداد وہیں پر ختم کر دی، اور جو بچے کچے رہ گئے پھر اصفہان و کرمان کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہاں سے
پھر جتھا بنا کر بصرے کی راہ سے کوفے کی طرف بڑھے تو حارث ابن ابی ربیعہ اور عبد الرحمن ابن مخنف نے 6000 جنگ آزماؤں کو لے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور عراق کی سرحد سے انہیں نکال باہر کیا۔ یوں ہی تابڑ توڑ حملوں نے ان کی عسکری قوتوں کو پامال کر دیا اور کر کے رکھ دیا اور آبادیوں سے نکال کر صحراؤں اور جنگلوں میں خاک چھاننے پر مجبور کر دیا، اور بعد میں بھی جب کبھی جتھا بنا کر اٹھے تو کچل کر رکھ دیے گئے۔ اچھا، اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ حضرت کے اس ارشاد یعنی لا بقیہ منکم آبرن، یعنی تم میں کوئی اصلاح کرنے والا نہ رہے، میں لفظ آبر بے اور رے کے ساتھ روایت ہوا ہے، اور یہ عربوں کے قول رجلن آبرن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی خرما کے درختوں کے چھانٹنے والے اور ان کی اصلاح کرنے والے کے ہیں، اور ایک روایت میں آسرن سے اور اس کے معنی خبر دینے والے اور اقوال نقل کرنے والے کے ہیں۔ میرے نزدیک یہی روایت زیادہ صحیح ہے۔ گویا حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کوئی خبر دینے والا نہ بچے، اور ایک روایت میں آبزن زائے معجمہ کے ساتھ آیا ہے، جس کے معنی کودنے والے کے ہیں، اور ہلاک ہونے والے کو بھی آبزن کہا جاتا ہے۔ پیج 201 ہم نے مکمل کر لیا ہے سامعین، اور اس کے بعد ہم خطبہ نمبر 59 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے پیج 202 پر لکھا ہے جب آپ نے خوارج سے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اب جہاں پہ لکھا ہے جب کے اوپر اشارہ ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں تفصیلات پڑھنی ہیں، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے خطبہ مکمل کر لیتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے خوارج سے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ نہروان کا پل عبور کر کے ادھر جا چکے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے گرنے کی جگہ تو پانی کے اسی طرف ہے، خدا کی قسم ان میں سے 10 بھی بچ کر نہ جا سکیں گے اور تم میں سے 10 بھی ہلاک نہ ہوں گے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں نطفے سے مراد نہر فرات کا پانی ہے، اور پانی کے لیے یہ بہترین کنایا ہے چاہے پانی زیادہ بھی ہو۔ جب خوارج مارے گئے تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ابھی تو وہ مردوں کی صلبوں اور عورتوں کے شکموں میں موجود ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے جہاں موجود ہیں اس پہ اشارہ ہے کہ اسے بھی ہم نے تفصیل جاننی ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ خطبہ ختم کرنے کے بعد پڑھیں گے۔ تو لکھا ہے عورتوں کے شکموں میں موجود ہیں، جب بھی ان میں سے کوئی سردار ظاہر ہوگا تو اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی آخری فردیں چور اور ڈاکو ہو کر رہ جائیں گی۔ انہی خوارج کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد، یہاں پہ اب جہاں ورڈ ہے میرے بعد اس کو بھی ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے، تو یہ 3 پوائنٹس ہم نے انشاءاللہ تفصیل میں پڑھنے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ خطبہ مکمل کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ جو حق کا طالب ہو اسے نہ پا سکے، وہ ویسا نہیں ہے کہ جو باطل ہی کی طلب میں ہو اور پھر اسے بھی پالے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ اس سے مراد معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ تو سامعین یوں ہم نے خطبہ نمبر 59 پڑھ لیا ہے، اور اس میں 3 پوائنٹس جو ہیں اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے یہ تقریباً 2 صفحوں پر ہیں، تو وہ اس آڈیو میں ہم پڑھ نہیں پائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اگلے آڈیو میں اس کو تفصیل سے ایک ہی تسلسل کے ساتھ پڑھ لیں گے، تو وہ زیادہ بہتر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یوں ہم نے خطبہ 59 مکمل کرنے کے بعد پیج 202 کو مکمل کر لیا ہے، اور اب ہم اگلے پیج سے اس کی تفصیل کو، اس کے بارے میں جو ہے اس کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔